یعنی اللہ کے دوست ہیں، اللہ کا دوست بھی ہے، 99 سال کی عمر تک دعا ہو رہی ہے، اور اللہ کریم نے 99 سال کی عمر کے بعد ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ ذرا غور کیجئے، مگر زبان پر شکوہ نہیں ہے، کمپلین نہیں ہے کہ اے اللہ اتنے سال ہو گئے تجھ سے مانگ رہا ہوں، میں تو تیرا نبی بھی ہوں، تیرا خلیل بھی ہوں۔ صبر ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ آج ہمارا کوئی کام اٹک جائے، کوئی کام پھنس جائے اور ہم دعا کریں اور وہ کام نہ ہو، ہم کسی بزرگ سے دعا کرائیں وہ کام نہ ہو، یا جناب حرمین جا کر بھی دعا کر لیں، بندے کہتے ہیں یار اتنی جگہوں پر دعا کروائی، اتنے لوگوں سے دعا کروائی، میرا کام ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیرت ابراہیمی میں ہمیں یہ بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے تو اپنے رب پر کیسے کرنا ہے۔ اگر میرا رب نہیں دے رہا تو ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ یہی میرے لیے بہتر ہوگا۔ ہماری والدین، ہمارے بزرگ، ہمارا یہ عقیدہ ایمان ہوتا ہے، ہم ان کے بارے میں سوچ بیٹھتے ہیں کہ اگر میرے والدین نے میرے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو بہترین کرنا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ نا، میرے والدین کے دل میں پیار ڈالنے والا، میرے والدین کے دل میں میرے لیے شفقت ڈالنے والا رب اگر کوئی فیصلہ فرما رہا ہے تو وہ یقیناً میرے لیے بہتر ہوگا۔ تو بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں، ہم رو رہے ہیں، ہم گڑ گڑا رہے ہیں، مگر وہ کام نہیں ہو رہا ہوتا۔ ہمارا کام اللہ کے اس فیصلے پر اطمینان بھی رکھنا ہے، یقین بھی رکھنا ہے۔ ہاں، اسے پکارے جائیں، التجا کرتے جائیں۔ بعض اوقات تو کسی کا مانگنا پسند آ رہا ہوتا ہے، اس لیے بھی تاخیر کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب حضرت اسماعیل 99 سال کی عمر میں عطا ہوئے۔ اب ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ایسے لوگ مجھے سن رہے ہیں جن کے یہاں 10-15 سال کے بعد اولاد ہو، وہ کتنا بچے کا کیئر کرتے ہیں، کتنا پیار سے رکھتے ہیں۔ وہ محاورتاً کہتے ہیں اس کا پیر زمین پر ہی لگنے دیتے کہ بڑی دعاؤں سے، بڑی منتوں سے ملا ہے، اور یہ بچہ تو ابھی چند دنوں کا ہے، ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، اور آپ کو حکم ہوتا ہے کہ ان کو مکہ پاک میں، جہاں کعبے کی تعمیر ابھی بعد میں ہونی ہے، وہاں انہیں چھوڑ کر آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچیں، نہ پانی ہے، نہ آبادی ہے، آپ کی زوجہ بی بی ہاجرہ ہیں اور حضرت اسماعیل ہیں۔ یہ کیسی قربانی ہے، یہ اللہ کی رضا پر کیسا راضی رہنا ہے کہ وہ بچہ جسے دعاؤں سے پایا ہے اس لکو دک صحرا میں آپ چھوڑ کر آ گئے، اور سبحان اللہ اب آپ کے قدموں سے وہ زمزم جاری ہونا، وہ بی بی ہاجرہ کا صفا اور مروہ کے درمیان اس پیاسے بچے کے لیے پانی کو ڈھونڈنا۔ اللہ کو یہ ادائیں کیسی پسند آئی کہ رہتی دنیا کے لیے صفا مروہ کی سعی جو ہے وہ حاجیوں کے لیے لازمی قرار دے دی گئی۔ عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک صفا مروہ کی سعی نہ کی جائے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ عجب خاندان ہے، یہ کیسی داستان ہے کہ اپنے بچے کو وہاں چھوڑ کر آ گئے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب وہاں جاتے ہیں تو اب سنیے کیا ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر ایک روایت کے مطابق 7 سال تھی، یا ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 13 سال یا کچھ اس سے زیادہ تھی۔ 8 ذوالحجہ کی رات ہے، 8ویں شب ہے، اور حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح و شام غور کرتے رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اب سوچ بچار میں یہ دن گزرانا تو یوم الترویہ اس دن کا نام پڑ گیا، یعنی سوچ بچار کا دن۔ آج بہت سارے حاجی جب جاتے ہیں مکہ مدینے تو انہیں پتا ہے کہ 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، 9 تاریخ کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے، اور 10 تاریخ کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ مگر اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں، یہ نام کیوں پڑے؟ تو یوم الترویہ سوچ بچار کا دن۔ آپ پورا دن سوچتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اگلی رات آ گئی، 9 ذوالحجہ کی رات آ گئی، پھر وہی خواب دیکھا۔ صبح یقین کر لیا کہ یہ خواب میرے رب کی طرف سے ہے، یہ حکم مجھے رب نے دیا ہے، اس لیے یوم العرفہ اس دن کا نام پڑ گیا، پہچان کا دن، کنفرمیشن ہو گئی آپ کی۔ اور پھر سبحان اللہ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھا، تو اب آپ نے صبح اس خواب پر عمل کرنے کی نیت کر لی، تو اس لیے 10 ذوالحجہ کا دن یوم النحر کہا جاتا ہے، یعنی ذبح کا دن۔ تو یہ 3 نام پڑھنے کی وجہ یہ ہے۔ اب ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس بچے کو دعاؤں سے، التجاؤں سے پایا ہے، اب رب کا حکم ہے اسے قربان کرنا ہے۔ اللہ کی رضا پر یہ خاندان کیسا راضی ہے۔ آپ نے کیا کیا کہ آپ اپنے بیٹے کو، جن کی عمر 7 سال یا ایک روایت کے مطابق 13 سال یا اس سے کچھ زائد ہے، اب آپ لے کر چلتے ہیں۔ کہاں لے کر چلتے ہیں؟ ذبح کرنے کے لیے۔ اب شیطان ایک جان پہچان والے شخص کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولتا ہے ہاں میں دیکھ رہا ہوں، آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ اب شیطان آپ سے تو مایوس ہو گیا، اب
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچا. ماں تو زیادہ اٹیچ ہوتی ہے نا بچے سے. ماں کے پاس گئے. کب آپ کو پتا ہے آپ کے بیٹے کو حضرت ابراہیم لے کر کہاں گئے؟ کہا کسی کام سے لے کر گئے. کہا نہیں، وہ انہیں ذبح کرنے لے کر گئے. بی بی ہاجرہ نے کہا کہ کبھی تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے وہ بیٹے کو ذبح کرے؟ تو شیطان کہتا ہے کہ ہاں، ان کو اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے وہ ان کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. ہائے ہائے، جب ماں نے یہ سنا نا کہ رب کا حکم ہے، آپ کہتی ہیں اگر ایسا ہے تو اللہ کی فرما برداری کر کے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. پھر بیٹا قربان ہے. اچھا، اب دونوں جگہ سے مایوس ہو گیا شیطان. تو اب 7 سال کی حضرت اسماعیل، یا ایک روایت کے مطابق 13 سال، کوئی بڑی عمر نہیں ہے، وہ ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کے والد آپ کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. تو کیا خوبصورت وہ بیٹا جواب دیتا ہے کہ اللہ عز و جل کے حکم پر اگر مجھے ذبح کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھا کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ لوگ جن سے تھوڑا وقت قربان نہیں ہوتا، وہ لوگ جن سے تھوڑا مال قربان نہیں ہوتا، اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دے پاتے، یہ پورا خاندان تیار ہے اللہ کی راہ میں اس نونہال کو، اس چہیتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. اب جب شیطان بالکل ناکام ہو گیا نا، تو اب جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے نے کہا کہ اسے کنکریاں ماریں. آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری، شیطان ہٹ گیا. دوسرے جمرے کے پاس آیا، فرشتے نے عرض کی کہ حضور دوبارہ ماریں. آپ نے دوبارہ اسے 7 کنکریاں ماری. تیسرے جمرے کے پاس وہ پہنچا، حضرت ابراہیم نے فرشتے کے کہنے پر پھر کنکریاں ماری. اب ان تینوں مقامات پر جو حاجی جا کے کنکریاں مارتے ہیں، جو واجب ہے حاجیوں کے لیے، مگر سوچئے آج ہمیں تو کہا گیا کہ جمرے کو جا کے کنکری مارنی ہے، مگر وہاں تو شیطان آیا تھا، بہکانے آیا تھا، اللہ کی راہ میں اتنی بڑی قربانی دینے سے روکنے آیا تھا. سبحان اللہ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو اللہ عز و جل کے حکم کی خبر دی. اب بیٹے سے بھی بات کر لی ہے، ڈکلیئر کر دیا کہ میں کس لیے لایا ہوں. سبحان اللہ. یہ جو بات چیت ہے نا، یہ جو کانورزیشن ہے، یہ قرآن مجید میں کس شاندار انداز میں موجود ہے. یہ کیسا والد ہے، یہ کیسے بیٹے ہیں، اللہ کی رضا پر کیسے راضی رہنے والے ہیں، یہ قربانی دینے میں کس قدر آگے ہیں. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. بیٹے سے سوال ہی کر لیا، رائے پوچھ لی. اب فرما بردار بیٹا ہے، جب اس نے یہ سنا تو جو جواب دیا نا، آئے ہائے، اس جواب کو بھی رب نے قرآن میں بیان فرمایا. وہ کہتے ہیں اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے. آئے ہائے ہائے. اب کیا ہوا؟ وہ شاعر کہتے ہیں نا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی، ابو جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے ذرا مضبوط باندھ دیجئے گا تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا رکھیے گا تاکہ انہیں دیکھ کر امی جان جو ہیں وہ غمگین نہ ہوں. اچھا بابا جان ذرا چھری کو زیادہ تیز کر لیجئے گا میرے گلے پہ تاکہ اچھی طرح چل جائے، مجھے زیادہ تکلیف نہ ہو، گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت تو بہت سخت ہوتی ہے. آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیجئے گا، میرا چہرہ نیچے کر دیجئے گا تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب میری والدہ کے پاس جائیں نا تو میرا سلام پہنچا دیجئے گا، اور ہو سکے تو میری قمیض، میرا یہ لباس میری ماں کو دے دیجئے گا، ان کو کچھ تسلی ہو جائے گی، صبر آ جائے گا. کیا دنیا نے ایسا کوئی منظر دیکھا ہے کہ ذبح ہونے والا، ذبح کرنے والے اپنے والد سے کہہ رہا ہے کہ مجھے ذرا زور سے باندھ دیجئے گا، چھری کو تیز کر دیجئے گا، میرے چہرے کو آپ نہ دیکھیے گا، مجھے الٹا لٹا دیجئے گا. کرنا وہی ہے جو رب کا حکم ہے. ایوری بڈی از ریڈی دیئر. سوچئے نا میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ کیسے افراد تھے، یہ اللہ کے کیسے برگزیدہ بندے اور کیسے شخصیات ہیں. کیوں نہ ان سے ہم محبت کریں اور ان کی اس پوری سیرت سے سیکھیں. آج دنیا بھر میں قربانی تو ہو رہی ہے، لیکن شاید یہ فلسفہ، یہ داستان، یہ قربانی کیسی داستان رقم کی گئی اور اللہ کی کیسی رضا حاصل کی گئی، ہمیں یاد ہو تو پھر ہم اس پر کچھ عمل کرنے کی کوشش کریں نا. اب کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے، تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو. پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اسی طرح ان کو باندھا بھی گیا، چھری کو تیز بھی کیا گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا گیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی گئی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی.
ہائے ہائے ہیں، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. انہوں نے اپنے ذمے کا کام کر دیا نا، مگر چھری نے اپنا کام نہ کیا، گلا نہ کٹا. اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اور قرآن کہتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا. اب ہوا کیا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو لٹا دیا ہے، چھری ہاتھ میں ہے، اور اب اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈھا لے کر تشریف لائے، اور دور سے اونچی آواز میں آپ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی، آپ تو اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، جب آواز سنی تو اب جب آواز سنی اور سر اٹھایا تو جان گئے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے آزمائش کا وقت گزر چکا، اب بیٹے کی جگہ فدیہ مینڈا بھیجا گیا ہے. تو خوش ہو کر آپ نے جواب دیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب جو وہ بیٹا جو ذبح ہونے کے لیے نیچے لیٹا، انہوں نے سنا نا، تو انہوں نے جب کیا کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ. اس کے بعد ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی. اب ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو ہم عید کے دنوں میں تکبیر پڑھتے ہیں، پڑھتے تو ہیں، لیکن اگر سمجھ آ جائے کہ اس کے شروع کے الفاظ حضرت جبرائیل کے ادا کیے ہوئے ہیں، اس کے درمیانی الفاظ حضرت ابراہیم کے ادا کیے ہوئے ہیں، اور اس کے آخری الفاظ جو ہیں وہ حضرت اسماعیل کے ادا کیے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، یہ کیسے مبارک الفاظ ہیں، اور یہ کس وقت ادا کیے گئے؟ جب اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانی پیش کی جا رہی تھی. اللہ کرے کہ جب ہم یہ تکبیرات پڑھیں تو ہمارا دل بھی جھوم اٹھے، ہم بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں اس قربانی کو یاد کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ ہمیں بھی تیری راہ میں قربانی کرنے کا جذبہ عطا فرما. آئیے ذرا اس تصور میں ان تکبیرات کو پڑھیے تو صحیح. یاد رکھیے گا پہلے چند الفاظ جو ہیں جبریل امین نے ادا کیے ہیں، درمیانی الفاظ خلیل اللہ حضرت ابراہیم نے ادا کیے ہیں، اور آخری الفاظ حضرت اسماعیل نے ادا کیے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کیا شاندار داستان ہے، کیا شاندار شخصیات ہیں. اللہ کرے کہ اس بار جب ہم قربانی کریں تو کاش ہماری آنکھوں میں آنسو بھی ہوں کہ اللہ تو نے ہم پر کتنی آسانی کی. کبھی امیجن تو کریں اگر ہمیں یہ کہا جاتا کہ زندگی میں ایک بار سب اپنا اپنا ایک بچہ قربان کریں، آپ سوچیں کبھی ہم یہ کر سکے؟ ہم تو کتنے ناتوان ہیں، ہم پر کتنی آسانی کر دی گئی. انہوں نے تو قربان کر دیا تھا نا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کا لقب مل گیا، ذبح نہ ہوئے مگر ذبیح اللہ کا لقب ملا کیونکہ انہوں نے اپنا کام کر دیا تھا. اللہ نے وہ امتحان لیا اور اس کے بدلے پھر جنتی مینڈھا عطا فرمایا. لیکن ہم پر تو یہ مشکل نہیں ہے، مگر افسوس یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج کل لوگ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے. استطاعت کے باوجود مال ہوتا ہے پھر بھی کنجوسی کرتے ہیں. کئی گھروں میں دیکھا کہ 10 افراد رہنے والے 1-2 بکرے لے آئے، بس سب کی قربانی ہو گئی. کیوں؟ آج مال خرچ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. اچھا کرتے ہیں تو بوجھ سمجھ کر، خوش دلی سے نہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں تو یہ قربانی بہت خوش دلی کے ساتھ انجوائے کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے کرنی چاہیے کہ اللہ تو نے اس قابل بنایا. اور اللہ کریم پھر سنو اس قربانی کا جو اجر ہے، حدیث پاک سنے تو صحیح. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی ہے. ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، ٹھیک ہے؟ جانور میں کتنے بال ہوں گے؟ تو جتنے جانور کے بال ہیں گویا ملینز اینڈ ملینز، لاکھوں کروڑوں نیکیاں ملتی ہیں قربانی کرنے والے کو. پھر کس بات کا غم ہے؟ اور سنیے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی. اب اس میں کیا شرط ہے؟ اس میں خوبصورت بات کیا؟ خوش دلی. یعنی
دل خوش ہو, بوجھ نہ فیل کرے یار سال پورا ہو گیا پھر خرچہ آ گیا پھر قربانی کرنی پڑے گی. نہیں, اللہ پاک تیری مہربانی, تو نے زندہ رکھا, پھر یہ دن دکھائے اور مجھے اس قابل بھی کیا ہے کہ میں تیری راہ میں قربان کروں. اور پھر بندہ یہ توجہ کرے کہ مالک میں کیا, میری اوقات کیا, میرے پاس تو اخلاص بھی نہیں ہے, تو نہیں دیا تھا, تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں, مہربانی تیری ہوگی جو تو قبول فرما لے. ہمیں تو اس بات اور پھر یہ قربانی یاد کریں کہ حضرت ابراہیم تو اپنے بچے کو قربان کرنے گئے تھے. مجھ سے تو اپنی خواہشات قربان نہیں ہوتی, بلکہ علماء نے بڑی پیاری پیاری نیت عطا فرمائی. ہم نے امیر اہل سنت سے سیکھا کہ قربانی کے وقت بندہ یہ سوچے اور یہ نیت کرے کہ آج میں اپنی بری خواہشات کی بھی قربانی کر رہا ہوں, اسے بھی ذبح کر رہا ہوں, آج میں گندی اور بری عادتوں کو بھی ذبح کر رہا ہوں, آج میں جب مال قربان کرنے کی نیت کر رہا ہوں تو ساتھ اپنا وقت بھی اب اللہ کی راہ میں دوں گا, اس کی بھی قربانی دینے کی نیت کریں. اور کبھی زندگی میں ایسا موقع آئے تو جان قربان کرنے کی بھی باری آئے تو اللہ ہمیں اس میں بھی کامیابی عطا فرمائے. اللہ کرے کہ ہم اس قربانی کے اس پورے فلسفے کو سمجھیں اور اس خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو, کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ہائے ہائے, ایک خون کا پہلا قطرہ گرنا ہے قربانی کا, اور قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اللہ نے جس کو استطاعت دی ہے اس میں ذرا بھی کنجوسی نہ کریں, بالکل خوش دلی کے ساتھ بہترین جانور. اچھا پھر عجیب عجیب باتیں پھیلائی جاتی ہیں, عجیب عجیب وسوسے, ارے جناب اتنا بہترین جانور کرنے کی کیا ضرورت ہے, تو کچھ غریبوں کی مدد کر دی جائے, قربانی کی جگہ کچھ اور کر دیا جائے, یہ بھی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا ہر بقرہ عید میں ہوتا ہے, سوشل میڈیا پر باتیں آ رہی ہوتی ہیں کہ یار ہم نے تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ اس بار قربانی نہیں کریں گے, کسی غریب کا بھلا کر دیں گے. پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جن کو ہر بار جب بھی مسلمان اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں اس کا حکم بجا لانے کی طرف بڑھتے ہیں, تو ان کو کچھ نہ کچھ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہر بار ہوتا ہے, چاہے وہ حج ہو, اتنے حج کرنے کی کیا ضرورت ہے, قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے, معاذ اللہ. اچھا جناب اچھی اچھی مسجدیں بناؤ, اس پہ بھی ان کو پرابلم ہو جاتا ہے. یعنی جب بھی انسان دین متین پر خرچ کرنے کی, مسلمان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. آج تک کبھی نہیں سنا کہ جناب اتنے مہنگے موبائل فون لینے کی کیا ضرورت ہے, کسی غریب کی مدد کر دیں. لاکھوں کروڑوں روپے شادی پر خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے, کسی غریب کی مدد کر دیں. یہ آتش بازی نیو ایئر پہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, وہاں کوئی یاد نہیں آئے گا. آپ دیکھیں جب بھی مسلمان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کریں گے, کسی اسلامی تہوار یا اللہ کریم کی بارگاہ میں اور اللہ والوں کی یاد میں خرچ کرنے کی بات کریں گے, تو ایکچولی پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے. وہاں پر دین سے دور کرنا ہے, اللہ والوں سے دور کرنا ہے, اللہ والوں کی یادوں سے دور کرنا ہے. تو ہمیں ان وسوسوں میں نہیں آنا, بلکہ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ قربانی کے دنوں میں خون بہانے سے افضل عمل کوئی اور نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں اگر جانور ذبح کرنا افضل ترین کام ہے تو انشاءاللہ ہم نے لبیک کہہ کر خوش دلی کے ساتھ جانور قربان کرنا ہے. اور جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ استطاعت ہوتے ہوئے بھی, افورڈ کرنے والے ہوتے ہوئے بھی جو قربانی نہیں کرتے, انہیں بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. نبی پاک نے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا, جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو وسعت ہے تو ضرور قربانی کیجئے. اور سبحان اللہ, ہمیں اللہ کرے کہ ہم قربانی کے اس فلسفے کو سمجھیں. اور پھر ذرا اور آگے چلتے ہیں کہ یہ جو مینڈھا تھا, جنتی مینڈھا تو تھا, اس کا پھر کیا ہوا. سبحان اللہ, اس کے بارے میں بھی تفصیل کتابوں میں لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مینڈھا ذبح فرمایا, اور بعض مفسرین کا کہنا یہ کہ وہ مینڈھا جنت سے آیا تھا, اور یہ وہی مینڈھا تھا جسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت حابیل نے قربانی میں پیش کیا تھا. اس مینڈے کا گوشت پکایا نہیں گیا بلکہ اسے جانوروں اور پرندوں نے کھا لیا. سبحان اللہ, یہ وہ مینڈا تھا جو حضرت حابیل نے قربانی میں پیش کیا تھا. یہ الگ واقعہ ہے اور وہ بھی قرآنی واقعہ ہے. اور اسی طرح جنتی مینڈے کے جو سینگ تھے نا, حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس مینڈے یعنی دمبے کے سینگ عرصہ دراز تک کعبہ شریف میں رکھے رہے, یہاں تک کہ جب کعبہ شریف میں آگ لگی, ایک ایسا بھی وقت آیا تھا جب وہاں آگ لگ گئی تھی تو وہ سینگ جل گئے. وہ زائرین اس کا دیدار کیا کرتے تھے. اچھا یہاں ایک بڑی اہم بات قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے بڑے ہی پیارے رسالے جو میں تقریباً بیان کر رہا ہوں نا, یہ وہ بہت پیارا رسالہ ہے, یہ ضرور پڑھا کریں, ان دنوں میں تو زیادہ پڑھا کریں, اور ہو سکے تو اپنے بچوں کو بھی پڑھ کر سنائیں. اور اس کا نام ہے بیٹا ہو تو ایسا. واقعی بیٹا ہو تو ایسا, کیا بیٹا ہے, کیا والد ہیں, کیا والدہ ہیں, یہ خاندان ہی نرالا ہے. سبحان اللہ. تو اب کیا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے, کیونکہ حضرت ابراہیم نے تو خواب دیکھا تھا, اور خواب دیکھ کر آپ نے یہ عمل کیا. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہر کوئی خواب دیکھ کر
اپنا بیٹا ذبح کر سکتا ہے؟ سوال تو بنتا ہے نا. تو کیا خوبصورت آپ نے اس کی تربیت فرمائی کہ یاد رہے کوئی شخص خواب یا غیبی آواز کی بنیاد پر اپنے بچے یا کسی دوسرے کے بچے یا انسان کو ذبح نہیں کر سکتا. کرے گا تو سخت گناہگار اور عذاب جہنم کا حقدار قرار پائے گا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، یہ حق ہے کیونکہ آپ نبی ہیں اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. ان حضرات کا امتحان تھا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جنتی دمبا لے آئے اور اللہ عز و جل کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے بیٹے کی بجائے اس جنتی دمبے کو ذبح کیا. تو سبحان اللہ، یہ ہماری تربیت کے لیے ایک شاندار واقعہ ہے. اللہ کرے کہ ہم اس واقعے سے درس حاصل کریں اور مزید اگر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں تو پھر آپ دیکھیں کہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بھی تو قربانی تھی نا، کہ اپنے دودھ پیتے بچے کو وہاں چھوڑ کر مکہ پاک جہاں بھی آباد بھی نہیں ہوا تھا آپ وہاں چھوڑ کر آ گئے. کھانے پینے کا بھی زیادہ سامان نہیں تھا. بی بی ہاجرہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک دوڑتی تھی. اچھا، یہاں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کبھی کبھی یہ سوال آتا ہے کہ ہم صفا مروہ کے درمیان جب سعی کرتے ہیں تو نارمل چلتے ہیں، اور جب میلین اخضرین آ جاتے ہیں، گرین لائٹس آتی ہیں، تو ہم دوڑنے لگ جاتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب بی بی ہاجرہ ماں تھی نا، آپ کے بیٹے کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور پیاسے تھے، تو آپ چلتے چلتے اپنے بیٹے کو دیکھتی جاتی، مگر اس کے درمیان ایک بیچ میں چھوٹی سی پہاڑی بھی آتی تھی جس میں بیٹا نظر نہیں آتا تھا. تو ماں کی بے چینی بڑھ جاتی تھی اور آپ اس جگہ پر دوڑتی تھی. جتنے قدم آپ نے دوڑ کر طے کیے ہر چکر میں، کیونکہ اس وقت بچہ نظر نہیں آتا تھا. تو اللہ اکبر، اللہ کو اس ماں کی ادا ایسی پسند آئی کہ اب مردوں کے لیے باقی صفا مروہ میں تو نارمل چلنا ہے، مگر جب وہ گرین لائٹس آتی ہیں، وہ مقام آتا ہے جو اللہ کی پیاری بندی دوڑی تھی اپنے بچے نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے اور پانی کی تلاش میں، تو ہمارے لیے یہ دوڑنے کا حکم ہے. اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس عظیم خاندان کی برکت ہمیں عطا فرمائے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے ہمیں بھی اپنی راہ میں قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ میں نے بیان جو کیا، تقریباً میں نے یہ بیان کہ رسالہ بیٹا ہو تو ایسا رسالے سے کیا. یہ رسالہ کمال کا رسالہ ہے، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، اس کو تقسیم کریں، اس کو پڑھیں. یہ ایک ایسی داستان ہے کہ جب بھی پڑھتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. 46 پیجز ہیں اس رسالے کے اور یہ صرف 35 روپے کا ہدیہ ہے، اور آپ چاہیں تو اس کو خرید فرمائیں، چاہیں تو اسے dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو سننے کے بعد پڑھنے کے بعد اتنی موٹیویشن ملتی ہے کہ سبحان اللہ. پھر زندگی میں کبھی کوئی قربانی دینے کا موقع آتا ہے تو انسان کو یہ بات یاد آ جاتی ہے. اللہ کریم ہمیں بھی اپنی راہ میں قربانی دینے والا